روایت کے قبول کرنے کے کوئی معیار ہے، ان میں سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ میچ کرو۔ سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ قرآن پر اسے پیش کرو، اگر قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پر مار دو، ہاں چاہے جس کتاب کی بھی ہو، کتاب کا جو بھی نام رکھ دیا۔ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا سے ترک اولا ہوا اور ابلیس نے انہیں گمراہ کیا، وَقَاسَمَهُمَا کہ انی لکما من الناصحین، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے اس درخت کے کھانے سے روکا ہے کہ تم خالدین میں سے نہ بن جاؤ، لہٰذا آؤ اس درخت سے کھا لو۔ کھا لیا، جب کھایا کیا ہوا؟ تو اپنا جو بدن تھا جس پر نورانی لباس تھا وہ عریان ہو گیا۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ اعراف میں آیت 20 سے 24 تک، بدن عریان ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ پتے درختوں کے اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کیا۔ خطاب پروردگار آیا، اے آدم، اے حوا، الم انہکما، آیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ میرا عصیان کرتے ہوئے درخت سے کھایا، کیوں؟ قرآن کہتا ہے جب خدا کی طرف سے عتاب آیا تو حضرت آدم اور حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تو وہی کہہ رہے تھے جب خدا کی طرف سے عتاب آ رہا تھا، یہ جملات جو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں، توجہ فرمائیں، آپ کہتے ہیں جی یہ وہ کلمات ہیں جو بعد میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، انہوں نے ادا کیے تو توبہ قبول ہوئی، نہیں، یہ تو وہیں کھڑے کھڑے اسی جب تنبیہ پر ہی اسی وقت معافی مانگ رہے تھے ان الفاظ میں، اور جب معافی مانگ رہے تھے معافی اللہ نے دی نہیں اس وقت۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ زمین پر۔ یہ جملے کہنے کے بعد حالانکہ حضرت آدم و حوا یہ جملات کہہ رہے تھے، پھر بھی پروردگار نے فرمایا نہیں، اب جب کھا لیا تو سزا بھگتو، اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے، اور وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جب تک میں چاہوں گا تمہاری نسل اب زمین پر رہے گی، جنت سے نکل جاؤ۔ تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ کلمات تو اس وقت کہہ دیے گئے تھے، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی، زمین پر بھیج دیا گیا، سزا دے دی گئی۔ بنابراً ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کلمات دیے گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں کہا کہ نہیں، جو آدم کو کلمات عطا ہوئے تھے نا، اے رب الم تخلقنی بیدک، کہ آدم نے خدا سے کہا کہ خدایا تو نے اپنے ہاتھوں سے تو مجھے بنایا ہے۔ خدا نے بھی کہا ہاں میں نے بنایا ہے۔ اچھا جی، قال بلا، پھر کہا قال اے رب الم تنفخ فیا روحک، خدا تو نے میرے بدن میں، جب میرا بدن بن گیا مٹی سے، تو ہی نے تو اس میں روح پھونکی تھی۔ ہاں خدا نے بھی فرمایا ہاں میں نے روح پھونکی تھی۔ اچھا آگے چلتے چلتے آدم نے کہا قال ارأیت ان تبت واصلحت وراجعی انت الی الجنہ، بڑا ہی دو دوستوں کی جیسے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، جیسے کسی سے غلطی نہیں ہوئی، ہاں پہلے تھوڑا دل بہلا کے خدا کا، پھر آدم نے کیا کہا؟ خدایا ارأیت وہاں کہا جاتا ہے کہ تیری کیا رائے ہے؟ آدم خدا سے کہہ رہا تھا ارأیت، خدا کیا رائے ہے تیری؟ اب میرا ترجمہ یہی ہے کہ ان تبتو، کہ اگر میں توبہ کر لوں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، اگر میں توبہ کر لوں، اصلاح تو اپنی اصلاح کر لوں، تو پھر تو مجھے اپنی جنت میں لوٹا دے گا؟ تو قال بلا، خدا نے کہا واپس جنت میں لوٹا دوں گا۔ تو یہ بتائیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ تم اترو فاہبطو، اور تم نے زمین میں رہنا ہے کب تک؟ قیامت تک۔ قرآن بتا رہا ہے کہ آدم جب جنت سے نکالا گیا تو پھر کبھی لوٹایا نہیں گیا،
تم نے یہ جو مکالمہ پیش کیا ہے، اور خدا نے بھی کہا دوستانہ انداز میں، ہاں بھئی میں واپس تمہیں جنت میں، ہاں. تو عزیزان گرامی، اس روایت کا بھی حال وہی ہے، متن قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہے. اب چلتے ہیں کس کے دروازے پر؟ جب امام صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں مفضل پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ آدم کی توبہ کن کلمات سے، اللہ نے وہ کون سے کلمات آدم کو عطا کیے تھے جن سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو مولا نے فرمایا وہ کلمات یہ تھے کہ آدم کو تعلیم دی آ کے جبرائیل نے کہ آدم یوں دعا مانگ، یا رب اسألک بحق محمد و علی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ ہے علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کا، تجھے واسطہ ہے حسن و حسین کا، میری توبہ قبول فرما.